سفیر پاکستان کا اور جتنے بھی مہمان شعراء، میزبان، منتظمین، ان تمام کا بےحد مشکور ہوں جنہوں نے پوری دل جمعی کے ساتھ اس مشاعرے کو اپنی سماعتوں تک پہنچایا ہے اور دل کھول کر مہمان شعراء کو اور جو بحرین سے تعلق رکھنے والے شعراء ہیں ان کو داد دی ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو جس قوم سے الگ ہو جاتی ہے وہ شاید قومیں زندہ نہیں رہتی، اور یہ ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشیں شاید اپنی زبان کو زندہ رکھنے کی کاوشیں ہیں۔ ہم شاید ان میں بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لے پاتے، اس حد تک اس کو اپنا حق ادا نہیں کر پاتے جتنا کرنا چاہیے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہی ہیں جو یقیناً ہماری زبان کو زندہ رکھیں گی، ہمارے درمیان ایک یکجہتی قائم رکھیں گی۔ اپنی تقریب کے آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہوئے میں جس شخصیت کو یہاں پر دعوت دوں گا، 4 کتابوں کی مصنفہ ہیں، لفظ بنے تصویر، لفظوں کا شہر، تیری صدا آئی اور تقیل۔ یہ چاروں غزلوں کے مجموعے ان کے شائع ہو چکے ہیں، آپ تک یقیناً پہنچ چکے ہوں گے۔ اردو منزل کی ایڈیٹر ہیں اور یو اے ای کے اندر اردو سے متعلق تقریبات میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، اور اس قسم کی تقریبات، اس قسم کے مشاعرے، اس قسم کی محفلیں سجاتی رہتی ہیں اور مختلف شعراء کرام کو ہندوستان، پاکستان، کینیڈا، امریکہ اور مختلف جگہوں سے بلانے کا انتظام کرتی ہیں۔ ان کا شعر ہے کہ کیوں سارے ثمر غیر کا ہوتے ہیں مقدر، کیوں سارے ثمر غیر کا ہوتے ہیں مقدر، یہاں اپنی زمین اور در و بام کے ہوتے، جو میرے لیے اہل محبت نے سجائی، کچھ لمحے تیرے نام بھی اس نام کے ہوتے۔ میں دعوت دوں گا صدر مشاعرہ محترمہ صبیحہ صبا صاحبہ کو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں میں دعوت دوں گا فرحت پروین صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور گلدستہ پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ فرحت پروین صاحبہ، اور اب میں دعوت دیتا ہوں محترمہ صبیحہ صبا صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ میں اتنی خوبصورت محفل سے جانے پہ جناب رضوان ممتاز صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آج کی کتاب کی رونمائی پر جناب اقبال طارق صاحب کو مبارک دیتی ہوں۔ چند غزلیں پیش کرتی ہوں اپنی۔ چہرے کا ہر کرب دکھائی دیتا ہے، چہرے کا ہر کرب دکھائی دیتا ہے، خاموشی کا شور سنائی دیتا ہے، چہرے کا ہر کرب دکھائی دیتا ہے، خاموشی کا شور سنائی دیتا ہے، پھر ملنے کی کوئی تو تدبیر کرو، پھر ملنے کی کوئی تو تدبیر کرو، جانم یہ دل روز دہائی دیتا ہے، پھر سمجھے گا کیا کھویا کیا پایا ہے، پھر سمجھے گا کیا کھویا کیا پایا ہے، اب تو آ کر روز برائی دیتا ہے، کون مقابل اس کے آ کر ٹھہرے گا، کون مقابل اس کے آ کر ٹھہرے گا، بے دردی سے وقت جدائی دیتا ہے، کون مقابل اس کے آ کر ٹھہرے گا، بے دردی سے وقت جدائی دیتا ہے، سچے دل تو دنیا بھر میں شاد ہوئے، سچے دل تو دنیا بھر میں شاد ہوئے، میلا دل تو روز صفائی دیتا ہے، سچے دل تو دنیا بھر میں شاد ہوئے، سچے دل تو دنیا بھر میں شاد ہوئے، میلا دل تو روز صفائی دیتا ہے، اپنے کام کو ہم تو جاری رکھیں گے، اپنے کام کو ہم تو جاری رکھیں گے، چھپتا کب ہے کام دکھائی دیتا ہے، اپنے کام کو ہم تو جاری رکھیں گے، چھپتا کب ہے کام دکھائی دیتا ہے، اور سارا منظر بدل کے دیکھ لیا،
سارا منظر بدل کے دیکھ لیا، زندگی کو سنبھل کے دیکھ لیا، میرے لفظوں کی وہ گرفت میں ہے، میرے لفظوں کی وہ گرفت میں ہے، اس کو اندر غزل کے دیکھ لیا، میرے لفظوں کی وہ گرفت میں ہے، اس کو اندر غزل کے دیکھ لیا، میرا چہرہ ہے آئینہ میرا، میرا چہرہ ہے آئینہ میرا، میں نے خود سے نکل کے دیکھ لیا، میرا چہرہ ہے آئینہ میرا، میں نے خود سے نکل کے دیکھ لیا، اور پھر محبت کی وسعتیں دیکھیں، پھر محبت کی وسعتیں دیکھیں، جب محبت میں ڈھل کے دیکھ لیا، پھر محبت کی وسعتیں دیکھیں، جب محبت میں ڈھل کے دیکھ لیا، پھر تو جیسے کہیں قرار نہیں، پھر تو جیسے کہیں قرار نہیں، بے قراری میں چل کے دیکھ لیا، پھر تو جیسے کہیں قرار نہیں، بے قراری میں چل کے دیکھ لیا، اور ہے وہی اضطراب کا عالم، ہے وہی اضطراب کا عالم، میں نے پہلو بدل کے دیکھ لیا، ہے وہی اضطراب کا عالم، میں نے پہلو بدل کے دیکھ لیا، دل میں خاموش سا بیٹھا ہے خزانوں کی طرح، دل میں خاموش سا بیٹھا ہے خزانوں کی طرح، گونجتا ہے کوئی معبد میں اذانوں کی طرح، خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے، خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے، ایک توکل پہ میں چھوڑوں ہوں کسانوں کی طرح، خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے، ایک توکل پہ میں چھوڑوں ہوں کسانوں کی طرح، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں، تم گزر جاؤ گے چپکے سے زمانوں کی طرح، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں، تم گزر جاؤ گے چپکے سے زمانوں کی طرح، اور اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے، اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے، ایک جہاں دل میں ہے آباد جہانوں کی طرح، اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے، ایک جہاں دل میں ہے آباد جہانوں کی طرح، تھا یہ معلوم کسے میری زمیں پر آخر، تھا یہ معلوم کسے میری زمیں پر آخر، زندگی ہوگی بسر سوختہ جانوں کی طرح، دل میں خاموش سا بیٹھا ہے خزانوں کی طرح، گونجتا ہے کوئی معبد میں اذانوں کی طرح۔ خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے، خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے، ایک توکل پہ میں چھوڑوں ہوں کسانوں کی طرح، چھپا کے دل میں غضب کا جلال چپ رہنا، چھپا کے دل میں غضب کا جلال چپ رہنا، خود اپنے آپ کو کر کے نڈھال چپ رہنا، تمہارا بولنا اچھا نہیں لگے گا مجھے، تمہارا بولنا اچھا نہیں لگے گا مجھے، جو آئے غیب سے کوئی خیال چپ رہنا، جہاں میں بولنے والوں کا خوب چرچا ہے، جہاں میں بولنے والوں کا خوب چرچا ہے ان کے واسطے مشکل سوال چپ رہنا، جو بولتے ہیں بہت کب کسی کی سنتے ہیں، جو بولتے ہیں بہت کب کسی کی سنتے ہیں، انہی کے واسطے ہوگا محال چپ رہنا، یہ لازمی تو نہیں ہے کہ بولتے جاؤ، یہ لازمی تو نہیں ہے کہ بولتے جاؤ، میرے تو سامنے اپنی مثال چپ رہنا، یہ لازمی تو نہیں ہے کہ بولتے جاؤ، میرے تو سامنے اپنی مثال چپ رہنا، میرے خیال میرے خواب میری دنیا ہے، مگر کسی کے لیے ہے وبال چپ رہنا۔ شکریہ۔ تمہارا بولنا اچھا نہیں لگے گا مجھے،
تمہارا بولنا اچھا نہیں لگے گا مجھے، جو آئے غیب سے کوئی خیال چپ رہنا. میرا خیال ہے یہ سب ساری عورتوں کے دلوں کی بات ہے، کیونکہ میری بیگم بھی اکثر یہی بولتی ہیں، اس طریقے سے نہیں بولتی، لیکن بات یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی دل میں خیال آئے تو چپ رہنا، بولنا نہیں. بہت شکریہ. چھوٹا سا ایک اعلان کرنا چاہوں گا. میرے پاس یہ 2 رقعے آئے ہیں یہاں سے اقبال طارق صاحب کے لیے کہ یہ عاصم غاسق صاحب ہیں اور ملک فاروق صاحب ہیں. اقبال صاحب کی کتب یہ 20 دینار اور 10 دینار کی لینا چاہتے ہیں تو اقبال طارق صاحب پلیز آپ ان کو کتابیں فراہم کر دیجیے گا. اور میرے خیال ہے باقی جو آپ کی کتب ہیں وہ باہر موجود ہیں، تو جو بھی حضرات اقبال طارق صاحب کی کتابیں لینا چاہتے ہیں وہ باہر موجود ہیں، وہاں سے وہ اس کو لے سکتے ہیں. اختتامیہ کلمات کے لیے خصوصاً تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں جسارت نہیں کروں گا، اور میں نے نور بھائی کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پر آ کے آپ تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں، اور ایک چھوٹا سا اعلان نور بھائی کے پاس ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں. بہت شکریہ. بہت مشاعرے کی محفل ترتیب دیں گے. جی ہاں، یہ ترتیب بہرحال جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سرپرستی رہتی ہے سفیر محترم کی. یہ ہماری آزادی کے تقریب میں منایا جائے گا. بہت اچھی غزلیں سنی، بہت اچھا یہ ہوا ہے. مجھے صدر صاحبہ اگر اجازت دیں تو ایک شعر چپ کے بارے میں جو بہت مشہور ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا وہ سنا تھا. وہ کہ مشاعرہ تو ختم ہو چکا ہے، اب میں کہہ سکتا ہوں. وہ ملا جو صدیوں کے بعد بھی، وہ ملا جو صدیوں کے بعد بھی، تو مجھے اس سے کوئی گلہ نہ تھا. وہ ملا جو صدیوں کے بعد بھی، تو مجھے اس سے کوئی گلہ نہ تھا. میری چپ نے اس کو رلا دیا، میری چپ نے اس کو رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا. تو میں آزاد کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، تو آپ لوگ خواتین کو ترجیح دیتے ہوئے وہاں تشریف لائیں. شکریہ. کھانا کھا لیجیے سر، کھانے کی بہت دیر ہو گئی ہے.